بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جوان خالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ہم انہیں لینے گئے تو خالہ کے ساس کہنے لگی کہ تم لوگ قیامت کو اپنے گھر لے کر جا رہے ہو، مگر ہم اپنی معصوم خالہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے گھر لے آئے۔ مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہی اماں شدید بیمار ہو کر فوت ہو گئیں، تو سب کے مشورے سے ابا اور خالہ کا نکاح کروا دیا گیا۔ تو اسی رات خالہ کی سابقہ ساس کہنے لگی کہ تم لوگوں نے بڑی غلطی کی، جاؤ ذرا اپنے باپ کے کمرے میں دیکھو۔ میں بھاگتے ہوئے گئی اور جو منظر دیکھا تو دل دہل گیا کہ میری خالہ۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میری خالہ اور میرے ابا کی شادی ہی ہو رہی تھی، اور اگرچہ یہ شادی سب خاندان والوں کی رضامندی سے ہی ہو رہی تھی اور ہم سب بہن بھائیوں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب عین نکاح پہلے جانے کیوں میرے دل کو عجیب و غریب سے وہم اور خیالات ستا رہے تھے۔ کبھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور کبھی لگ رہا تھا کہ نہیں، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، کیونکہ اماں کے جانے کے بعد اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی، اور ویسے بھی خالہ بھی تو ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے ابا اور خالہ کا نکاح کرنے کا سوچ لیا۔ میں اپنے انہی خیالات میں گم تھی کہ ایک دم میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون پر دیکھا تو خالہ کی سابقہ ساس کال کر رہی تھی، اور میں نے حیران ہو کر سوچا کہ یہ مجھے اس وقت کیوں کال کر رہی ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ سنا ہے تم نے اپنے باپ کی شادی اپنی خالہ سے کر رہی ہو۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ انہیں کس نے اطلاع کر دی ہے۔ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ان تک یہ بات نہ جائے، خالہ نے بھی سختی سے منع کیا تھا، تو آخر ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خالہ کی سابقہ ساس ہنس کر کہنے لگی کہ مجھے سب معلوم ہے کہ اس وقت تمہارے باپ اور تمہاری خالہ کا نکاح ہونے والا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس عورت کے فتنے سے بچا لو۔ ابھی نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تم چاہو تو اس نکاح کو روک سکتی ہو، تو تم بڑی بیٹی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں کیوں اس نکاح کو روک دوں؟ آخر آپ کو میری خالہ سے کیا مسئلہ ہے؟ اب تو آپ کی بہو نہیں رہی، تو ان کا پیچھا اب چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ بس میں نہیں چاہتی کہ جس طرح میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے، اسی طرح تم لوگ اپنے باپ کو کھو دو، اور تمہاری ماں کا اتنی جلدی چلے جانا تمہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ عورت ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اس کا تمہارے گھر آنا اور تمہاری ماں کی موت کے بعد تمہارے باپ سے شادی کرنا سب ایک پلاننگ ہے۔ آخر تم لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے، اور یہ بات میں تم لوگوں کو کئی بار سمجھا چکی ہوں۔ تم آخری بار میری بات پر یقین کر لو۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اگر آپ کے پاس اپنی بات کا کوئی ثبوت ہے تو دیں، ورنہ میں فون رکھ رہی ہوں۔ تو کہنے لگی کہ میرے پاس سب ثبوت ہے، میں تمہیں دکھا بھی دوں گی، لیکن ایک بار تم یہ نکاح تو روکو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ میرا تو پہلے ہی دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، اور دل کو عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اس پر اس عورت کی فون کال نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا، اور میں نے سوچا کہ فی الحال مجھے کسی بھی طریقے سے اس نکاح کو روکنا ہوگا۔ ہمیں پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ شادی بہت جلد میں ہو رہی تھی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اندر گئی تو ایک دم سے ساکت رہ گئی۔ مجھے دیر ہو گئی تھی، کیونکہ مبارک سلامت کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ نکاح ہو چکا تھا۔ دلہن بن کر میری خالہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس کی مسکراہٹ مجھے اس وقت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے بغیر ہی نکاح ہو گیا، اور ایک بار بھی کسی نے میرا نہیں پوچھا، نہ ابا نے اور نہ ہی خالہ نے۔ وہ کہاں پر ہے؟ اور نکاح بھی ہو گیا۔ میں باہر لان میں ہی تو تھی، کون سا میں کہیں چلی گئی تھی جو یہ میرا انتظار بھی نہیں کر سکے۔ نکاح کے فوراً بعد خالہ میرے باپ کو کہنے لگی کہ چلے کمرے میں چلتے ہیں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ نکاح کے بعد تو خالہ نے ہم بہن بھائیوں کے پاس ایک منٹ کے لیے بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اور بابا کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں کسی تھکے ہارے انسان کی طرح وہیں پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ غلط ہو گیا ہے، اور اسی وقت خالہ کی ساس کا پھر سے فون آ گیا۔
میں نے ان کی کوئی بات سننے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی ہے اور ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ دوسری جانب کچھ پل کے لیے خاموشی سی چھا گئی تھی اور پھر وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں نے اس عورت سے اپنے باپ کی شادی کروا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہو جلدی سے اپنے باپ کے کمرے میں جاؤ، مجھے شک ہے کہ کہیں وہ تمہارے باپ کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ جلدی جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس عورت نے یہ سب کچھ ایسے انداز سے کیا کہ کہیں فوراً اٹھی اور بھاگتی ہوئی ابا کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھولا ہوا تھا اور میں دروازے کو دھکیل کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا نام صفیہ ہے اور میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور سب سے چھوٹا ایک بھائی۔ میں کالج جاتی تھی جبکہ میرے بہن بھائی سکول جاتے تھے۔ ابا ایک بزنس مین تھے اور اماں ایک ہاؤسنگ وائف تھی۔ ہمارے گھر کا نظام بہت ہی اچھے سے چل رہا تھا اور ہم سب اپنے اشیانے میں بہت ہی خوش تھے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں کوئی بھونپال یا قیامت بھی آ سکتی ہے۔ اماں کی ایک بہن تھی، ہماری چھوٹی خالہ، بہت ذہین اور خوبصورت۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر پر رہنے کے لیے آ جایا کرتی تھی اور ہمارا ان سے بہت پیار تھا۔ ہم لوگوں بھی اپنی خالہ کے پاس آ گئے اور پیچھے گھومتے تھے ہم لوگ بھی اپنی خالہ کے آگے پیچھے گھومتے تھے اور اماں کی وجہ سے ہی ان سے بھی بہت پیار تھا۔ ایک بات مجھے حیران کرتی تھی کہ خالہ جب بھی ہمارے گھر پر آتی تھی تو وہ ہمیشہ اکیلی ہی ہوتی تھی۔ ان کے شوہر کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے جب 1-2 بار کہا تو بھی انہوں نے ہنس کر ٹال دیا اور جب ہم کبھی ان کے گھر کی فرمائش کرتے تو خالہ منع کر دیتی اور کہتی کہ جب میں خود ملنے آ جاتی ہوں تو پھر یہاں پر آنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی خالہ کے سسرالیوں کو تو بھی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور کبھی شادی بیاہ پر بھی ملاقات ہو جاتی تو صرف سرسری سی۔ اسی لیے مجھے اپنے خالہ کے شوہر اور ان کے ساس کے بارے میں زیادہ علم ہی نہیں تھا۔ وہ کسی قسم کے لوگ ہیں۔ خالہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے بیاہی گئی تھی، اسی لیے اکثر میری اماں ان کی کبھی کبھار مدد کر دیتی تھی۔ جب بھی خالہ ہمارے گھر آتی تو خالی ہاتھ ہی، لیکن جب بھی جاتی تو امی کبھی کپڑے اور کبھی پیسے ان کے ہاتھ میں ضرور تھما دیتی تھی۔ ابا نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، وہ تو اپنے کام سے ہی مصروف رہتے تھے اور جب کبھی خالہ سے آمنا سامنا ہوتا تو میری طرح ان کے سر میں بھی پیار سے ہاتھ رکھ کر گزر جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں بغیر بتائے اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ اصل میں میں اپنی دوست سے ملنے اس کے گھر گئی تھی اور وہ صرف اسی طرح رہتی تھی جس طرح خالہ کا گھر تھا۔ واپسی پر میرا جوتا ٹوٹ گیا تو سوچا کہ خالہ کے گھر چلی جاتی ہوں اور ان کا کوئی جوتا پہن کر اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ پہلی بار میں ان کے گھر کو ان کے بتائے بغیر جا رہی تھی اور میں اندر ہی اندر بہت خوش بھی ہو رہی تھی کہ خالہ مجھے دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی اور ان کا ری ایکشن دیکھ کر میں بہت ہی انجوائے کروں گی۔ لیکن جب میں ان کے گھر پر پہنچی تو مجھے گھر کے اندر سے چیخنے کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خالہ کی آوازیں گھر سے باہر تک آ رہی تھیں۔ میں پریشان ہو کر اندر بڑھی تو ایک دم سے سناٹا سا چھا گیا۔ خالہ مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ میں اس صورتحال کو دیکھ کر مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ شاید خالہ اپنے شوہر اور ساس پر چلا رہی ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی نے تو ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ خالہ کی ساس اس پر بہت ظلم کرتی ہے اور ان کا شوہر بھی اپنی ماں کے کہنے میں ہی ہمیشہ رہتا ہے۔ تو آج یہ الٹی گنگا کیسے بہہ رہی تھی؟ مجھے دیکھ کر خالہ کہنے لگی کہ رکو، میں تمہارے ساتھ ہی گھر جاتی ہوں، میں ابھی یہاں نہیں رہوں گی۔ تو خالہ کی ساس جلدی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ بیٹی کہیں مت جاؤ، تمہیں مجھ سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو کوئی شکایت ہے تو تم مجھ سے معافی مانگ، تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں تو ان کے ساس کا رویہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ایسی ساس بھی ہوتی ہے جو اپنی ہی بہو کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے۔ خالہ مجھے کہنے لگی کہ ان کے ڈراموں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، چلو ہم چل رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کا شوہر بھی آ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، اپنا گھر بھلا کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تم جاؤ، تمہاری خالہ مجھ سے ناراض ہے، میں اسے منا لوں گا۔ میں نے گھر واپس آ کر امی کو یہ سب بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہیں اس کو واپس ہی لے آنا چاہیے تھا،
میں نے سوچا کہ امی تو فضول میں ہی پریشان ہو رہی ہے، خالہ کا شوہر اور ساس تو اتنے اچھے ہیں کہ ان کے آگے معافیا مانگتے پھر رہے ہیں، اور امی کو لگ رہا ہے کہ جیسے ان پر ظلم ہوتا ہے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، پھر ایک دن اچانک سے ہی ہمیں خبر ملی کہ خالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر ہم سب پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑی تھی کہ میری جوان جہان خالہ بیوہ ہو گئی تھی۔ ہم سب وہاں پر پہنچے تو امی کہنے لگی کہ میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ ہی لے جا رہی ہوں، کیونکہ خالہ کا ہمارے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور نانا نانی تو کافی عرصہ پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے، اور امی لوگوں کے 2 بھائی تو اپنے ہی زندگی میں مگن تھے، ان کے گھروں میں خالہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسی لیے امی انہیں اپنے گھر میں لے آئی، اور ابو کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب ہم لوگ خالہ کو گھر لا رہے تھے تو خالہ کی ساس مجھے کہنے لگی کہ تم لوگ چلتی پھرتی قیامت کو اپنے گھر لے جا رہے ہو، بہت ہی پچھتاؤ گے۔ میں ان کی بات پر غور تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی یہ بات جیسے ہی میرے دل و دماغ میں نقش سی ہو گئی تھی، اور مجھے اپنی خالہ کی طرف سے جانے کیوں دل دھڑکتا سا محسوس ہوا۔ اس کی ساس اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار بھی میری خالہ کو ہی ٹھہرا رہی تھی۔ جب بھی خالہ آتی تھی تو امی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے دل جوئی کے لیے کیا کچھ نہ کر لے۔ ہمارے حصے کا لاڈ پیار اور وقت بھی انہی صرف ہو رہا تھا، اور امی ہماری طرف سے بالکل ہی بے پرواہ سی ہو گئی تھی، اور اکثر وہ خالہ کے کمرے میں پائی جاتی تھی، اور دونوں بہنیں جانے آپس میں کیا باتیں کرتی رہتی تھیں کہ مجھے دیکھ کر ایک جانب سے چپ ہو جاتی، اور مجھے یہاں پر خالہ کا رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ خالہ نے اب میرے ابا کی تمام ذمہ داری اپنے سر پر آہستہ آہستہ لینا شروع کر دی تھی۔ جو کام پہلے میری امی کرتی تھی وہ اب خالہ نے کرنے شروع کر دیے۔ ابا کے کپڑے پریس کرنے سے لے کر ان کے ناشتے تک کا انتظام خالہ خوشی خوشی کرتی، اور مجھے ایسا لگتا کہ امی کو بھی یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ اپنی بہن کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک امی بے ہوش ہو گئی، ہمارے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے، انہیں ہسپتال لے کر بھاگے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ 2 دن اس ہسپتال میں رہ کر اچانک ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میری اور میری بہنوں کے لیے تو اماں کا جانا ایسا صدمہ تھا کہ ہم لوگ تو کئی دن ہوش میں ہی نہیں تھے۔ میں تو پھر بھی تھوڑی میچور تھی، لیکن چھوٹے بہن بھائی تو اماں کے بغیر بالکل بھی رہنے کے عادی نہیں تھے، اور گھر کا ماحول بہت ہی اداس تھا اور دکھی ہو گیا تھا وہ، اور ایسے میں میری خالہ تھی جس نے ہم سب کو سنبھالا۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، اور ہر پل ان کی دل جوئی میں لگی رہی۔ اماں کے چہلم پر سب رشتہ دار اکٹھے تھے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ چھوٹے بچے ہیں، انہیں ماں کی ضرورت ہے، اور اس گھر کو ایک عورت کی تو میرا خیال ہے کہ ان بچوں کے باپ ان کی خالہ سے شادی کروا دی جائے۔ ویسے بھی جب تک اس کی بڑی بہن اس گھر میں تھی اس کے رہنے کا جواز بنتا تھا، لیکن اب وہ یہاں پر نہیں رہ سکتی، اور رہنے کا یہی حل ہے کہ وہ بچوں کی ماں بن جائے۔ اس سارے عرصے میں خالہ نے جس طرح گھر کو سنبھالا تھا اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کیا تھا، تو مجھے بھی اس فیصلے پر اعتراض نہیں ہوا تھا، اور یہی لگا کہ یہ ایک بہترین حل ہے۔ لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، میرے دل کی بے چینی بڑھتی ہی چلی گئی، اور آج نکاح والے دن تو خالہ کی ساس نے تو میرے دل میں اور وہم اور شک شبہ ڈال دیا کہ کہیں وہ میرے ابا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ خالہ کی ساس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں اپنی بہن کے آنے سے پہلے بالکل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ جیسے تھی تمہاری خالہ تم لوگوں کے لیے گھروں میں رہنے آئی، وہ آہستہ آہستہ بیمار ہوتی گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب ضرورت تمہاری خالہ سے نہیں کیا ہوگا، تمہاری ماں کی جگہ لینے کے لیے اب وہ تمہارے باپ کی دولت کے پیچھے، اسی لیے میں جلدی سے بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی تھی، اور آگے کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ وہ ابا کو دوا کھلا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ابا کے ساتھ وہ دوائی چھینی اور ڈسٹر بن میں پھینک دی، اور خالہ کو پوچھا کہ آپ کون سی دوا کھلا رہی ہیں،
اور خالہ کو پوچھا کہ آپ کون سی دوا کھلا رہی ہیں؟ ابا تو بیمار نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کوئی دوا کھاتے ہیں۔ تو خالہ گھبرا کر کہنے لگی کہ انہیں نیند کی دوا دے رہی ہوں۔ ابا بھی کہنے لگے کہ ہاں، اب مجھے اس نیند کی گولیوں کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد سے ہی یہ دوا کھانی شروع کی ہے۔ میں ہرگز بھی خالہ کے ہاتھ اپنے باپ کو استعمال ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اب ابا کو سختی سے منع کیا کہ آج کے بعد کوئی دوا نہیں کھائیں گے۔ نیند نہیں آ رہی تو بھی نہیں۔ میں کمرے سے باہر آ گئی کیونکہ اب میرا وہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ، اگرچہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس عورت کے ساتھ اپنے باپ کو اس کمرے میں رہنے دوں، لیکن میں گھر بھی جا سکتی تھی اور باہر آ کر سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں، خالہ کی اصلیت کیسے پتہ چلاؤں، ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ خالہ کی ساس بالکل ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، کیونکہ جس طرح خالہ نے محرومیوں والی زندگی گزاری تھی، انہیں میری ماں سے حسد تو ہونا ہی تھا، اور ان کی بہن اتنی بھی پرآسائش زندگی گزار رہی ہے اور اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت ہے اور میرے پاس نہیں، تو ہو سکتا ہے اسی وجہ ہی سے وہ ہمارے گھر پر آئی ہو۔ لیکن یہ بات میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اماں کی موت کے پیچھے خالہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت اور میرے پاس نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ہی وہ ہمارے گھر پر آئی ہو۔ لیکن یہ بات میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اماں کی موت کے بعد پیچھے خالہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ جو بھی تھا وہ آپس میں بہنیں تھیں اور لیکن لالچ میں آ کر تو انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اپنی خالہ کو خود خیال رکھوں گی، اور اگلے دن میں نے اپنے بابا کے لیے خود ناشتہ بنایا تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، ابا نے رسم اور مروتہ ایک بار بھی مجھے نہیں کہا کہ تم بھی ساتھ چلو۔ شاید سوتیلی ماں بھی ایسا نہیں کرتی جیسا میری خالہ میرے ساتھ کر رہی تھی، اور مجھے بری طرح سے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش میں شادی کے خلاف ہو جاتی تو آج یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ خالہ کو اپنی اماں کے کمرے میں اماں کی جگہ لیتے ہوئے پورے گھر میں یوں حق سے دندانے پر پھرتے دیکھا، اور میرے لیے کسی تکلیف سے کم نہیں تھا۔ میں سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ آخر ان کا سچ سامنے لانے کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا۔ اور ایک دن خالہ کی سابقہ ساس مجھے فون کیا اور کہنے لگی کہ اگر تم اپنے باپ کی جان اپنی اس خالہ سے چھڑوانا چاہتی ہو تو تمہیں میرے ایک پلان میں عمل کرنا ہوگا، اور خیال رہے کہ ہمارے اس بات کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ ہو۔ میں نے بھی ہاں کر دی، اور اگلے دن جب آفس چلے گئے تو ہم نے اپنی ہی پلان پر کام کرنے کا سوچا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا اور پلان کے مطابق ابا کے کمرے سے ابا کا ایک مہنگے والا سوٹ لا کر اسے دے دیا۔ یہ پہن کر ساتھ ہی ابا کی گھڑی اور جوتے بھی اسے دے دیے۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی خالہ کے پیچھے بھیج دیا اور خود اپنے باپ کو کال کر کے ایمرجنسی میں گھر میں بلا لیا۔ میں چاہتی تھی کہ ابا اپنی آنکھوں سے خالہ کو غیر آدمی کے ساتھ دیکھیں، اور جب وہ ان پر غصہ کرنے لگے میں کہوں گی کہ یہ آدمی تو روز ہی ہمارے گھر پر آتا ہے، اور دیکھیں خالہ نے ہی تو اس کو آپ کی ساری چیزیں بھی دی ہیں۔ اور اس ثبوت پر ابا کی آنکھیں کھل جاتی اور پھر وہ خالہ کو چھوڑ دیتے اور ہماری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی۔ ابا آئے تو میں بے چینی سے اس کو لے کر کمرے میں گئی، جس کا دروازہ میں پہلے ہی باہر سے بند کر چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ابا اپنی آنکھوں سے خالہ کو غیر آدمی کے ساتھ دیکھیں، اور جب وہ ان پر غصہ کریں گے تو میں کہوں گی کہ یہ آدمی تو روز ہمارے گھر آتا ہے، اور دیکھیں خالہ نے ہی اس کو آپ کی ساری چیزیں بھی بتا دی ہیں۔ اور اس ثبوت پر تو ابا کی آنکھیں کھل جاتی اور پھر وہ خالہ کو چھوڑ دیتے اور ہماری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی۔ ابا آئے تو میں بے چینی سے ان کو لے کر کمرے میں گئی، جس کا دروازہ میں پہلے سے ہی باہر سے بند کر چکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو آگے کا منظر دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ خالہ اور وہ آدمی دونوں نیچے کارپیٹ پر بیٹھے لڈو کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے سے ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ تو میرے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ ہم نے تو اس آدمی کو کہا تھا کہ وہ خالہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو تاکہ اسے ابا دیکھ لے، تو یہ سب کام کیا تھا
اور اچانک میں ابا کی آواز پر چونک گئی۔ وہ اس آدمی کو نام سے پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھے اور جاتے ہی اس کے گلے لگ گئے اور اسے پوچھنے لگے کہ تم کب واپس آئے؟ تو تم نے تو آ کر ہمیں حیران ہی کر دیا۔ جبکہ حیران تو میں ہو گئی تھی کہ یہ معاملہ چل کیا رہا ہے، اور میں تو اس آدمی کو نہیں جانتی تھی، اور اس کو تو خالہ کی ساس نے بھیجا تھا۔ پھر ابا اس سے گلے کیوں مل رہے تھے؟ اور اسی وقت میری خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے آئی۔ کہنے لگی کہ جانتی ہوں کہ جو آدمی ابھی آیا ہے وہ کون ہے؟ تمہاری ماں اور میرا دودھ شریک بھائی۔ ویسے تو یہ ہمارے چچا کا بیٹا تھا، لیکن چچی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس کو بچپن میں زیادہ تر ہماری امی نے ہی سنبھالا تھا۔ کافی سال پہلے یہ باہر چلا گیا تھا اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہی واپس آیا ہے، اور ابھی سے ہی میں نے ہی گھر پر بلایا، کیونکہ میں تمہیں کل فون پر سبھی باتیں کرتے ہوئے سن چکی تھی اور تمہارا سارا پلان میں جان چکی تھی۔ تو تم میرے ساتھ کیا کرنے والی ہو؟ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ خالہ کو پتہ کیسے چل گیا؟ خالہ میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ تم میری سابقہ ساس کے ساتھ مل کر میرے خلاف اب تک جو بھی کرتی رہی، میں چپ رہی تھی، لیکن اتنا بڑا الزام تھا تم میرے کردار پر لگانے جا رہی ہو، اور میں ہرگز بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ خالہ کو پتہ کیسے چل گیا کہ خالہ میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ تم میرے سابقہ ساس کے ساتھ مل کر میرے خلاف اب تک جو بھی کرتی رہی ہو، چپ تھی، لیکن اتنا بڑا الزام تم میرے کردار پر لگانے جا رہی تھی تو میں ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ میرے ساتھ اتنی عجیب طرح سے کیوں پیش آ رہی ہو؟ تم میری ساس کی باتوں میں آ کر مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ کبھی کبھی بدگمانی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم اگلے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ تو مجھے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہو نا؟ چلو آؤ تمہیں ایک حقیقت بتاؤں۔ خالہ مجھے لے کر اماں کے کمرے میں گئی اور الماری کھول کر کچھ کاغذات میری طرف پھینک کر کہنے لگی کہ یہ دیکھو اماں، یہ دیکھو اپنی ماں کی رپورٹس۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے برین ٹیومر کا شکار تھی اور اتنے علاج کے باوجود بھی آرام نہیں آیا، اور ڈاکٹر نے بھی جواب دیا۔ انہی دنوں میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور میں تم لوگوں کے گھر آ گئی۔ ایک دن تمہاری ماں مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہی مہینوں میں مہلت دی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور تم تو بھی جوان ہو، تمہاری دوسری شادی ہو سکتی ہے، اور میرے بچوں پر اگر کوئی سوتیلی ماں آ گئی تو میری روح تڑپ رہی تھی کہ تم تو میرے مرنے کے بعد میرے شوہر سے شادی کر کے میرے بچوں کو ماں کا پیار رہ دینا۔ اور اسی لیے باجی نے آہستہ آہستہ اپنی ساری ذمہ داریاں اپنی زندگی میں ہی مجھے دینا شروع کر دی تھی، اور تمہارے بابا کو بھی شروع سے ہی ساری باتیں معلوم تھی، اور تمہاری ماں کی رضامندی سے ہی ان کے جانے کے بعد ہم نے نکاح کا فیصلہ کیا ہو، کیونکہ یہ ان کی آخری خواہش تھی، اور ہمارے آگے تم سب کا مستقبل تھا۔ جہاں تک بات ہو رہی تھی میری ساس کی، تو اس نے پہلے بھی میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اور اب بھی وہ نہیں چاہتی کہ میں اپنی زندگی آرام اور سکون سے گزار سکوں، اسی لیے وہ تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ تم اس کی باتوں میں آ گئی ہو۔ تمہیں یاد ہے کہ اس دن جب تم میرے گھر پر آئی تھی، اس دن میری ساس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور میں تمہاری ساتھ واپس آنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے روک رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، اور ایسا ہی کرتی تھی، لوگوں کے سامنے خود اچھا بن جاتی تھی اور مجھے برا پیش کرتی تھی۔ اب بھی اسے یہ ہرگز گوارا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے تو اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر لی اور اسی لیے مہرہ بنایا۔ یہ سب سن کر تو میں بہت ہی شرمندہ ہو گئی کہ میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ کاش میں خالہ سے ایک بار بات کر لیتی اور ساری غلط فہمی دور ہو جاتی۔ ہم انسان یہی تو کرتے ہیں نا کہ بدگمانی اور غلط فہمی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ بات چیت کا راستہ ہی تڑک کر دیا جاتا ہے،
اور اگر پہلے ہی یہ ساری غلط فہمی دور ہو جاتی تو میں اپنی خالہ کا دل نہ دکھاتی۔ میں نے ان سے معافی مانگی کہ انہوں نے میرے پلان کو جاننے کے باوجود ابا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا بلکہ میری اصلاح کی۔ خالہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی میں خالہ ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ اس سے ہماری نئی آنے والی تمام انٹرسٹنگ سٹوریز سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ شکریہ۔